نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرب الہی اور محبوب الہی بننے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھرپور تیاری بھی ہونی چاہیے اور ماہ رمضان میں اس حوالے سے اعمال صالحہ کا بھرپور انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی اہمیت اس حدیث کے ذریعے واضح ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور دراز سے دو اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی بنسبت بہت محنتی تھا، تو اس محنتی شخص نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص اس کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو جنت کے اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا، پھر اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ صبح اٹھ کر طلحہ لوگوں سے اس خواب کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شخص وہ نہایت عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا تھا، اور یہ دوسرا شخص اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، یہ طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ شخص اس کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال میں تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھی اور اتنے سجدے کیے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں، جنت میں ان دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کے اعمال کی وجہ سے اور نماز اور سجدوں کی وجہ سے دوسرے کا درجہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا، اگرچہ پہلا شہید تھا، یہ شہید نہیں تھا، لیکن اس کو ایک اضافی رمضان ملا اور اس سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ مزید فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں وہ ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، یعنی فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی اب نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو فرائض سے قربت الہی اور نوافل سے محبوبیت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس حدیث میں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے
اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ مرضات رب کا نمونہ ہوتا ہے اور اس سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں۔ لہٰذا رمضان میں یہ موقع مل رہا ہے، فرائض کی پابندی کرے، نوافل کا بھرپور اہتمام کرے، تو انشاءاللہ تعالی فرائض کے ذریعے قرب الہی اور نوافل اور مستحبات اعمال کے ذریعے محبوبیت الہی کا درجہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔